أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله. فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا
إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث سانو تیریاں پناواں دیے لوڑ مالکا سانو تیریاں پناواں دیے لوڑ مالکا ملی جاندا ای شیطان ہر موڑ مالکا تو ہی پالنا ہے تو ہی پالنا ہے تیرا بوا کیویں چھڈا میں تیرے بوئے وچ بہ کے لکیراں کڈا میں سانو تیریاں پناواں دیے لوڑ مالکا ملی جاندا ای شیطان ہر موڑ مالکا تو ہی پالنا ہے تیرا کیویں بوہا چھڈا میں تیرے بوہے وچ بہ کے لکیراں کڈا میں دیواں اکھیاں دا پانی وی نچوڑ مالکا ملی جاندا ای شیطان ہر موڑ مالکا سامعین محترم ہر قسم دی حمد و ثنا اس خالق و مالک لئی جس نے زمین بنائی آسمان بنایا سارا جہان اس خالق و مالک نے بسایا جتنی بھی اس اللہ دی تعریف کیتی جائے کم ہے اللہ دی تعریف تو بعد بے شمار ان گنت بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا نیر بطحا زینت کعبہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی واسطے مختصر حمد و ثنا تو بعد واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں معززات مکرمات روحانی اسلامی ماں بہنوں دعا ہے کہ اللہ میرا سنانا تساں سب دا سننا اللہ اس نو اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے جامعہ مسجد شہداء اہل حدیث اندر جمع ہون والے میرے مسلمان بھائیوں اور میری مسلمان بہنوں مینوں بڑی راحت اور خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ تسی اول وقت اندر غسل کر کے اچھا لباس پہن کے خوشبو لگا کے مسجد اندر تشریف لے کے آئے ہو میں دعا کرنا کہ اللہ تواڈے ساریاں دا قدم قدم آنا اللہ اس نو اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے میں جدوں مسجد وچ آیا وا نا خطبہ دین واسطے تے اذان ہلے شروع نہیں ہوئی سی میں بیٹھا وا تے میں نا لباساں توجہ کردا پیا سا پھر میں سرال بھی توجہ کیتی ہے
میں کہا یار ماشاءاللہ کنگیاں بھی کیتیاں نے, لباس بھی ایک تو ایک سونا پا کے آئے نے. تو میں پتہ کی سوچدا پیا سا, شاید تسی بھی سوچ رہے ہو, میں یہ سوچ رہا سا بھئی بندہ گھروں نکلے, اچھا غسل کر کے آئے, اچھا لباس پا کے آئے, خوشبو لا کے آئے, تے اندروں مانج کے ہی نہ آئے. بھئی ظاہر بندے نے کمال کر چھڑی ہے سونا بنان والی, اچھا لباس پا کے آ گیا, خوشبواں لا کے آ گیا, تے پھر بھی بھراواں نال ویر کٹدا, پھر بھی بھیناں نال ویر کٹدا, پھر بھی قدورتاں, پھر بھی نفرتاں, محبت نا دی شے ہی کوئی نہیں. مینوں دسو یار, بندہ صاف سونا لباس پا کے آئے, خوشبواں اودے کول آندیاں ہون تے اندر او دا صاف ہی نہ ہوے, اندر وہ گند نال ہی بھریا ہوے. اے ظاہر مانجدے ہو نا تے اندر نو بھی مانجو. بس یہ گل تمہیں سمجھ آ گئی نا تے پھر سمجھ لو میرے خطبہ جمعہ دین دا حق ادا ہو گیا. اپنے ایک دعا کریے تو پھر میں گل شروع کرا. اے میرے اللہ, ظاہر ہر بندہ ہی سونا بناتا ہے, اللہ ساڈا تو باطن سونا کر دے, اللہ ساڈا باطن پیارا کر دے. حضرات محترم, جس طرح انسان اللہ دی مخلوق ہے, اج جڑا میرا خطبہ ہونا ہے نا, میں جنات دے حوالے نہ کوئی تھوڑیاں جہاں گلاں تہاڈے نال کرنیاں نے, توجہ ذرا میرے ہر رہے. جنات جویں انسان اللہ دی مخلوق ہے نا, تے جنات بھی اللہ دی مخلوق ہے. ہن کسے نے کہا کہ جن تے ہے ہی کوئی نہیں, یہ بھی کہنے والا ایک گروہ موجود ہے کہ جن ہے ہی نہیں. بھئی جن کیوں نہیں جی, جن ہے ہی نہیں, یہ ایویں گل بنائی ہے جن ہے نے, جن کوئی جن جن نہیں ہے. حالانکہ قرآن مجید دے اندر ایک پوری سورت ہے جس سورت دا نام سورہ ہے جن ہے, اور میں قرآن مجید دے اندر پڑھیا 20 تو زیادہ آیات نے جنہ دے اندر جنات دا ذکر ہے. یہ کہنا کہ جن ہے ہی نہیں, بالکل سرے تو گل غلط ہے. اچھا, کچھ نے گیا کہ یار یہ جن جڑے نے نا, یہ کہیے نا کوئی الگ مخلوق ہے, یہ الگ مخلوق کوئی نہیں. میں پوچھا بھی الگ مخلوق کیوں نہیں؟ انہیں کیا جی کچھ انسان نے شہراں چ رہندے, کچھ رہندے نے دیہاتاں چ, تے کچھ انسان رہندے نے جنگلاں دے وچ. جڑے جنگلی لوگ نے نا وہی اصل دے اندر جن نے. اچھا, ہن جڑے شہر وچ رہندے نے وہ تے ہو گئے انسان, تے جڑے انسان جنگلاں دے وچ رہندے نے جن کیویں بن گئے؟ وہ کوئی پنڈ دے اندر رہن والا ہے انسان ہے تے انسان ہی ہے, کوئی جنگل دے اندر رہن والا ہے انسان ہے تے انسان ہی ہے. اچھا, کسے نے کوئی گل ہور بتا دیتی, انہیں کہا نہیں یار انسان دے اندر نا 2 طاقتاں نے, ایک اچھائی دی طاقت ہے تے دوجی برائی دی طاقت ہے. جیڑی برائی والی طاقت ہے نا اصل دے اندر وہی جن ہے. یہ بھی گل سرے تے قرآن و سنت کے خلاف ہے. میں بڑی تیزی نہ اج گلاں باتاں کر رہی ہیں, توجہ میرے ہر رہے. میں قرآن پڑھنا چاہنا, کچھ آیات پڑھنا, تانوں دسنا وا کہ جن ہے نے یہ الگ مخلوق نے. اسی حوالے نے کوئی گلاں کرنے ہیں. امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ, زینت کعبہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ پاک نے اپنا سونا قرآن نازل فرمایا. خالق کائنات نے اپنی مقدس کتاب قرآن مجید اندر اعلان فرمایا. آؤ درد دل اللہ دے قرآن تے غور کرے آجے. رب العالمین نے اعلان فرمایا, اللہ فرما دینے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. اللہ فرما رہے نے اوے میرے بندیو, میں رب نے جنہاں نو بنایا, میں رب نے انساناں نو بنایا. اے دونوں ایویں ہی
مکلف نے دوواں دی پیدا کرن دا ایک ہی مقصد ہے. اللہ تسی جنہاں نو کس مقصد لئی پیدا فرمایا؟ اللہ جی تسی انساناں نو کس مقصد لئی پیدا فرمایا؟ فرمایا الا لیعبدون، جنوں انس نو میں پیدا اس لئی کیتا ہے تاکہ وہ میری بندگی کرن. اوے بندہ بندگی کرے تے بندہ ہے، اوے بندہ بندگی کرے تے بندہ ہے، بنا بندگی بورا گندا ہے، بڑا بندہ ہے بڑا مندا ہے. آیا رب دی زمین ترکانے نو سائیں وحدت ناد وجا دے تو، دل قدسیاں دے تڑپا دے تو. رب العالمین نے فرمایا میں جنوں انس نو پیدا کیتا کی دے لئی؟ اپنی بندگی دے لئی. جن ہے نے، جن بھی مکلف نے تے انسان بھی مکلف نے. میں کو اور قرآن دا مقام پڑھنا. رب العالمین نے فرمایا فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. سورہ رحمان پڑھیے، سورہ رحمان. اے بابیو قرآن دی آیت دا میں ترجمہ کرن لگا، اللہ دی قسمیں تساں جوان ہو جانا. اے سورہ رحمان جیڑی ہے نا بندے نو جوان رکھ دی ہے جن دے ترجمے تے بندہ غور کرے. یہ جیڑی آیت پڑھی ہے نا تھوڑیاں دیاں پچھلیاں دیاں آیتاں پڑھو. اللہ نے کیا ہوئے جنتیو اینے حوصلے ہاردے پے ہو. جنت دے اندر بسترے بڑے پیارے، جنت دے اندر بیڈ بڑے پیارے. اے بستریاں تے بیڈاں دا ذکر کرن تو بعد اگے پتہ اللہ نے کی کیا؟ فرمایا فیہن قاصرات الطرف، وہ جڑے بیڈ تے بستر لگے ہون گے، اوے بابیو دھیان کریا جے، وہ جڑے بیڈ تے بستر لگے ہون گے اوتھے حور بیٹھی ہوئے گی، نظراں جھکائیاں ہون گیاں، شرم و حیا والی ہوئے گی. فرمایا فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن قبلہم ولا جان. وہ اتنی عظیم ہوئے گی نہ کسے پہلے انہوں کسے انسان نے چھوا ہوئے گا تے نہ کسے جن نہیں چھویا ہوئے گا. حسن و جمال والی کسے. اچھا ایتھے ہونا سی امام بغوی نو پڑھ لئیے یا تفسیر بزابی نو پڑھ لئیے. میں کہنا ہاں کہ تانوں پتہ چلے گا کمال تفسیراں کرن والے نے تفسیر زید دیاں کر چھڑیاں نے. او جنات ہے نے جویں تہاڈیاں شادیاں ہوندیاں نے نا ایویں جناں دیاں بھی شادیاں ہوندیاں نے. او جویں ساڈے نکاح نے انہاں دے بھی نکاح ہوندے نے. او جویں ساڈی اولاد ہے ایویں انہاں دی بھی اولاد ہوندی ہے. کنے کیا جنات نہیں؟ جے جی کرے تے سورہ کاف دی آیت غالباً 50 نمبر آیت اندر رب العالمین نے پتہ کی فرمایا؟ فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ ذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا. پتہ ہے رب العالمین کی فرما رہے ہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں جدوں اسی فرشتیاں نو کیا فرشتیو سجدہ کرو، سارے نے سجدہ کر لیا لیکن ابلیس نے سجدہ. اگے اللہ نے کی فرمایا؟ کان من الجن ففسق عن امر ربی. او جناں دے وچوں سی. کدے وچوں سی؟ جناں وچوں سی. انہیں اپنے رب دی گل نو نہیں منیا. تے اگے اللہ پتہ کی کہہ رہے نے؟ اوے میرے بندیو تانوں کی ہو گیا ہے؟ تانوں کی ہو گیا ہے؟ افتتخذونہ، تسی او دی گل ماندے ہو، ان دے نال دوستی تے یارانہ لاندے ہو اور او دی اولاد نال یارانہ تے دوستی لاندے ہو. کدے نال؟ جنہ دے سردار نال تے او دی اولاد نال. او دے نال تسی یارانہ تے دوستی کر دے ہو. اللہ فرما دے نے وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، حالانکہ او تہاڈا او بھی دشمن ہے تے او دی اولاد بھی تہاڈی. اتھے قرآن نے دسیا ہے بھی جن بھی ہے نے تے انہاں دی اولاد بھی.
اولاد بھی ہے وے، اور میں صحیح بخاری صحیح مسلم اندر پڑھے ہے، محبوب پیغمبر نے فرمایا، آپ فرما دینے اللہم انی اعوذ بکا، توجہ میرے ال کرے جے ذرا دھیان، جدوں بھی باتھ روم جانا ہے، جدوں بھی بیت الخلا اندر جانا ہے، جدوں بھی قضائے حاجت لئی جانا ہے، آقا فرما دینے جدوں بھی بیت الخلا جایا کرو، باتھ روم اندر داخل ہون لگیا کرو تے کھبا پیر کدھر واڑنا ہے؟ باتھ روم دے اندر، تے تواڈی زبان تے جملے ہون بسم اللہ اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث، اللہ میں تیرا نام لے کے تے تیری پناہ دے وچ آ رہا واں، اللہ سانو جنہ کولوں بھی خبیث جنہ کولوں بھی تے خبیث جننیاں کولوں بھی بچا لے۔ ایتھے مذکر بھی آ گئے تے مؤنث بھی، مذکر بھی آ گئے، تو یہ جڑے باتھ روم نے نا، جڑے لیٹرینا نے، یہ اصل دے اندر جنات دی اماج گاہ ہے، یہ بھی ایڈا اصل دے اندر ہونا دا۔ تے آپ نے تعلیم کی دیتی ہے جدوں بھی جانا ہے یہ دعا پڑھ کے جانا ہے، دعا پڑھ دے نہیں تے پھر پی جانے ہیں چکراں دے اندر، پھر چکر آنا ہی نہیں۔ جنہیں تسی دین نو چکر دیو گے تو تانوں بھی تے اونے کے لبن گے نا۔ ایک بندہ کہنے لگا قاری صاحب منو تو لگتا بہت ہی لگ گیا نہیں چکر، میں کہا چکر جننے کہ تو دیتے ہوں گے انہیں کہ پھر آنا ہی ہوندے نا۔ اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث، محبوب پیغمبر دی تعلیم ہے کہ اللہ میں تیری پناہ وچ آنا وا خبیث جنات تے خبیث جنیاں دے کولوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہن یار تانوں میں صحیح بخاری دی حدیث سنان لگا وا، اے حدیث صحیح البخاری اندر ایک غالباً 461 نمبر حدیث ہے، اسی طرح 1210 نمبر بخاری اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، مسند احمد اندر بھی موجود ہے، صحیح مسلم اندر بھی موجود ہے۔ یہ نا کئی مسائل نے جڑے امام بخاری نے باب بن کے تے مسائل دا استنباط کیتا، میں ہن او مسائل تے نہیں تواڈے سامنے رکھاں گا، او حدیث تانوں سنانا وا، او دا ترجمہ کرنا وا، توجہ میرے ال ذرا کرنا۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سن سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی مدرسہ نبوت دے پہلے شیخ الحدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی بیان کر دینے، آقا علیہ السلام رات نو کھڑے نے، میرے مرشد پاک رات نماز دی حالت اندر نے، تواڈے سونے پیغمبر رات نماز دی حالت دے اندر نے، نماز پڑھ رہے نے تے ایک سرکش شیطان نے آ کے سونے تے حملہ کرن دی کوشش کیتی ہے۔ محبوب پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ اللہ نے مینوں قدرت دیتی، میں انہوں پکڑ لیا تے گلے تو پکڑے آئے، گلے تو پکڑ کے میں انہوں بڑا ہی دبایا، او دے گلے نو میں بہت دبایا، بلکہ جے جی کرے تے مسند احمد پڑھنا۔ مسند احمد پتہ کی لکھے ہے؟ محبوب پیغمبر نے فرمایا میں اینا او دا گلا کٹیا، اینا کٹیا کہ او دے منہ وچوں پانی وگیا تے میرے ہتھاں تے پیا ہے، او دے لعاب دی جڑی تری ہے میں اپنے ہتھاں تے محسوس کیتی ہے۔ محبوب پیغمبر نے فرمایا میں اس سرکش جن نو پکڑ لیا، پکڑ کے انہوں دبایا، او دا گلا صحیح طرح کٹیا تے پھر انہوں میں زمین تے پورے زور دے نال پٹھے آئے تے آپ فرمان لگے میرے صحابہ میرا جی کردہ سی، میرا جی کردہ سی کہ اینو میں لواں تے مسجد نبوی دے تھم نال بن دیا، تسی سویرے آؤ تے اینو ویکھو، بچے آن تے دے نال کھیلن۔ لیکن میرے صحابہ پتہ جے میں کام میں کیوں نہیں کیتا، مینوں اپنے پرا سیدنا سلیمان دی گل یاد آ گئی، انہاں رب دا ترلا مار کے دعا کیتی سی رب ہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، اللہ مینوں ایسی بادشاہت دے دے جیڑی بادشاہ تو مینوں دیویں او کسے ہور نو عطا نہ کرے۔ اے سلیمان علیہ السلام ہی سن، سارے جن انہاں دے تابع، ساریاں ہواواں انہاں دے تابع۔ فرمایا میرے صحابہ مینوں اپنے پرا سلیمان علیہ السلام دی او دعا یاد آ گئی، اس لیے انہوں میں چھوڑ دیتا ہے، او چلا گیا۔ بلکہ جے جی کرے تے صحیح مسلم پڑھ کے ویکھنا، صحیح مسلم دے
اندر اے حدیث موجود ہے. نبی دے صحابی سن سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی انہاں دے میں بارے پڑھیا او کہندے نے محبوب پیغمبر ایک دن نماز پڑھا رہے نے تے صحابہ پڑھ رہے نے. توجہ بھائی, اللہ دے نبی نماز پڑھا رہے نے تے صحابہ پڑھ رہے نے تے ابو درداء کہندے نے اللہ دے نبی نماز دے اندر ہی کہندے نے اعوذ باللہ منکا اعوذ باللہ منکا اعوذ باللہ منکا ثلاث مرات. 3 بار اللہ دے نبی نے یہ جملے بولے نے. پھر کیا ہے, میں تیرے تے لعنت بھیجنا, میں تیرے تے پھٹکار بھیجنا. اچھا نماز پڑھائی اللہ دے نبی نے تے سلام پھریا فارغ ہوئے نا. سیدنا ابو درداء کہندے نے رضی اللہ تعالی اسی کیا سونےو جیڑا اج کم کیتا جے اے پہلے تے کدی بھی نہیں کیتا. آقا جی نماز وچ ہاتھ بھی اگے انج کر رہے سو. اللہ دے نبی جی تے 3 واری تسی اے بھی کیا اعوذ باللہ منکا. سونےو گل کی ہے, محبوب پیغمبر فرمان لگے میرے صحابہ اج جنہ دا سردار آیا سی او دے ہاتھ دے اندر اگ دا انگارا سی, او میرے چہرے تے سٹ کے میرے چہرے نو جلانا چاہندا سی. میرے صحابہ میں پڑھیا اعوذ باللہ منکا اعوذ باللہ منکا اعوذ باللہ منکا. اللہ میں تیری پناہ دے اندر آنا وا, اللہ مینوں تو بچا لے. میں 3 واری یہ پڑھے میرے صحابہ تے او دے تے لعنت تے پھٹکار پائی ہے. میرے صحابہ میں ہاتھ اگے اس کر کے کیتا سی کہ انہوں پکڑ لواں تے پکڑیا پتا جے میں کیوں نہیں, اس لئی کہ مینوں اپنے پرا سیدنا سلیمان دی دعا یاد آ گئی سی. جے انہاں اے دعا نہ کیتی ہوندی میرے صحابہ پکڑ لیندا تے تسی او دے نال کھیڈدے تے منظر ویکھ دے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یار گلاں میں تے تینوں گلائے لئی آواں گا, لیکن میں بات کسے پاسے لاواں. جیڑی گل میں تانوں سمجھانا چاہنا, جنات ہے نے, جنات دا وجود جنات دا وجود ہے وے. بلکہ میں تانوں ایک حدیث سنانا, بس گل چھتی مکاونی ہے, دھیان میرے یار رہے. سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے انجی میں سیدنا یعلا بن مرہ رضی اے بھی صحابی انہاں دے بارے بھی پڑھیا, اسامہ بن زید دے بارے بھی پڑھیا. محبوب پیغمبر آ رہے نے کدھروں آ رہے ہیں تے کیڑی جگہ تے سن. میں ایتھے دعا کرن لگا, بس دلوں ہو کے ذرا آمین کہہ دینا. اے میرے اللہ, یہ ستے رہو گے تو پھر ستے ہی رہ جاؤ گے, آمین کہہ لیا جے. اے میرے اللہ جتنے آئے نہیں اللہ انہوں مدینے دی حاضری دے دے. اچھا مدینے تو جاؤ بدر والے پاسے, مدینے تو بدر والے پاسے 100 کلومیٹر دا فاصلہ جنہوں طے کر لو گے نا, تے پھر ایک وادی آئے گی جنہوں کہیں نے وادی روحا. وادی روحا اتھے ہی بیرے روحا بھی ہے, پانی دا چشمہ. ماشاءاللہ احمد صاحب بھائی حافظ صاحب میرے نال سن, اسی اس چشمے دے اوتے بھی کافی دیر کھڑے رہے ہیں. اچھا اسی جگہ مینو آن جیڑی وادی روح ہے نا, بیر روح ہے, اس جگہ تے صحابہ کہندے نے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی سید یعلا بن مرہ کہندے نے اسی ایتھے ہی ساں تے ایک بی بی چلدی ہوئی آئی تے آ کے پوچھ دیے تواڈے وچ بزرگ کون نے. صحابہ نے دسیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. بی بی نے کہ اللہ دے رسول نے؟ ہاں اللہ دے رسول نے. تے بی بی قریب ہو گئی تے پتہ کی کہندی ہے, سونےو اے میں پتر چکیا ہے جدوں دا پیدا ہویا سونےو اے بولدا کوئی نہیں, گل نہیں کردا, بڑے پریشان آ, اے ہر ٹائم تکلیف دے اندر ہی مبتلا رہندا ہے. آقا جی روندی رہنی آ تے پتر ول ویکھدی رہنی آ تے کہنی آ مالکا پتہ نہیں اینوں کیڑی بیماری لگ گئی ہے, کیڑی تکلیف دے اندر ہے, ہائے ہائے بچہ تکلیف اندر ہے, بڑے پریشان آ. سونےو نہ کوئی کھان نو چیز چنگی لگدی ہے, نہ کوئی پہنن نو جی کردا ہے, بڑی دکھی عورت آ.
محبوب پیغمبر نے فرمایا بی بی ذرا بچے نو میرے قریب تے کرنا، ذرا بچہ پکڑا تے صحیح نا۔ صحابی اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے سونے پیغمبر نے او بچے نو اپنی گودی دے اندر لے آئے تے لین تو بعد آپ نے انج اپنا لعاب کڈیا تے بچے دے منہ وچ پایا تے جملے پتہ کی بولے، اخرج یا عدو اللہ، اخرج یا عدو اللہ فإنی رسول اللہ، اخرج یا عدو اللہ کی معنی ہے؟ توجہ کرے آجے، اخرج یا عدو اللہ فإنی رسول اللہ۔ اوے اللہ دے دشمنا نکل اس بچے وچوں، اوے اللہ دے دشمنا اخرج یا عدو اللہ، اوے نکل اللہ دے دشمنا اس بچے وچوں، تینوں پتہ نہیں کہن والا میں اللہ دا رسول ہاں۔ صحابی کہندے نے بچہ اوتھے ہی ٹھیک تے آپ نے فرمایا لے بی بی نو لے جا، جے لوڑ پوے تے لگدا ہی کوئی 10 15 12 دناں بعد میرا پھیرا ایتھوں دی لنگنا ہے تے لوڑ پوے تے پھر مینوں دس دیویں۔ ہن لوڑ کتھوں پینی سی؟ آپ آگے گئے، آپ واپس پلٹے، میں اس بی بی دے بارے پڑھیا روز آندی انتظار کردی رہندی، 1 دن 2 دن کئیاں دناں تو بعد محبوب پیغمبر جدوں واپس آئے 3 بکریاں اس بی بی دے کول لے تے بچہ چکیا تے کہندی اے سونےو میں روز ہی تہاڈا راہ ویندی رہندی ساں، شام پہ جاندی سی پیچھے مڑ جاندی ساں، اللہ دے نبی جی تہاڈی اے وجہ دے نال ہی میرا پنڈ بھی اسلام قبول کر چکیا ہے تے میں بھی اسلام قبول کر چکی ہاں، سونےو میرا پتر ٹھیک ہو گیا ہے، اے بکریاں نے میرے لو تحفہ لے لو۔ آپ نے اپنے صحابی نو فرمایا او میرے صحابی بی بی کولوں ایک بکری، بی بی کولوں ایک بکری لے لے تے 2 بی بی نو واپس دے دے۔ او یار میں جیڑی تانوں گل دسنا چاہنا جنات ہے نے یار، ہے نے، توجہ کرے آجے میں تانوں ایک اور حدیث سنا دینا، میں تانوں چلو حدیثاں تو تسی پہلے بھی سن لئی ہیں، تانوں یار ایک بادشاہ دی گل سنانا، خلیفہ سی غالباً متوکل، وقت دا حکمران سی خلیفہ متوکل، او دے گھر نہ جنات دا انہاں دی بچی تے نا حکمران دی وقت دا حکمران جڑا او دی بچی تے جنات دا حملہ ہویا۔ ہن حکمران نے سوچیا بھئی کنوں بلایا جاوے اے علاج واسطے؟ ایک وزیر نے مشورہ دیتا جے امام احمد بن حنبل آ جانا تواڈے گھر تے بچی نو دین دم کر تے بچی ٹھیک ہو جانی ہے۔ مشیر بھیجیا بادشاہ نے بھی امام صاحب نو لے کے آؤ، آیا انہیں کہا جی مینوں فلاں حکمران نے بھیجیا میں تواڈے ال آیا، سانوں تے جن نے بڑا پریشان کر دیتا ہے تے تسی نال ذرا چلو۔ امام صاحب فرمان لگے میری لوڑ نہیں جان دی، اپنے ایک شاگرد جڑا بیٹھا سی نا پڑھدا پیا انہوں کہا جا بھائی تے اے جویں ڈانگ ہے نا میرے ہاتھ دے اندر سوٹی، امام صاحب دے ہاتھ دے وچ بھی آسا ہوندا سی، ایک سوٹی ہوندی سی، فرمایا میری سوٹی لے جا تے جا کے وہ جن نو کہہ دیں کہ میں آپ نہیں آیا، مینوں احمد بن حنبل نے بھیجے، یہ بچی وچوں دفع ہو جا نہیں تو پھر ڈانگ کھان واسطے تیار ہو جا۔ اے گیا شاگرد، انہیں جا کے بچی دے کول ہو کے اے ہوئی جملے بولے تے پتہ جے جن بولیا تے کی کہندا ہے؟ جن کہندا ہے طاعتن و سمعتن لے احمد، احمد بن حنبل اوئے جدی گل نو منیا جائے گا، جدی گل نو سنیا جائے گا۔ ایک کنج ہو سکتا ہے کہ احمد بن حنبل نے بھیجے آئے تے میں اون دی گل نہ مننا۔ اگلی گل پتہ جن نے کی کیتی؟ کہندا فمن اطاع اللہ اتاہ کل شیء، جیڑا رب دا آکھے لگے ہر شے او دے آکھے لگ دیے، جیڑا رب دی گل منے ذرہ ذرہ او دی پھر گل مندا ہے۔ احمد بن حنبل نے بھیجے ہے تے لے میں جا بھی رہا واں تے احمد بن حنبل نو میرا سلام نہیں عرض کر دینا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرات جیڑی بات میں عرض کرنا چاہنا، جنات
جنات تمہیں کچھ نہیں کہنے لگے، جنات ہے نے، جنات بڑے بڑے یار نیک بھی نے، جنات بڑے بڑے اللہ والے بھی۔ وہ جڑی میں قرآن دی آیت پڑھی سی نا، فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبل، یہ بھی اگر تفسیر پڑھو نا تو یہ پتہ کی ہے کہ جڑیاں حوراں نے نا وہ خالی تواڈے حصے نہیں آنیاں، خالی ساڈے حصے نے، جنہاں دے حصے بھی آنیاں نے۔ جڑے نیک جن نے انہاں نوں بھی حوراں لبنیاں نے، نیک جننیاں جڑیاں نے انہاں نوں بھی جنت تے نعمتاں لبنیاں نے۔ ہر جیڑا جن ہے نا شیطان نہیں، یہ بھی گل سمجھو، ہر جن شیطان نہیں، تے جڑے ایمان والے نے انہاں نوں کیویں تسی کر سکدے ہو؟ ہر جن شیطان نہیں، جن بڑے بڑے اللہ والے بھی نے، جن بڑے بڑے نیک بھی نے، بڑے بڑے تقوی والے، بڑے بڑے حیاواں والے، بڑیاں بڑیاں عبادتاں کرنے والے جن بھی موجود نے۔ رب العالمین نے فرمایا، اللہ فرما دینے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جنوں انس نوں میں پیدا کیتا ہے اپنی عبادت لئی۔ جنات موجود نے، میں تمہیں ایک صحیح مسلم دی حدیث سنانا، سیدنا عبداللہ ابن مسعود، سب کو رضی اللہ تعالیٰ، صحابی رسول نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے، آقا علیہ السلام رات دے ٹائم عشاء تو بعد ساڈے کول ہی نے تے انج غائب ہوئے، اسی انج پیچھا کیتا تے اللہ دے نبی دا پتہ ہی نہ چلیا گیا کدھر۔ ہن مکی حالات تواڈے سامنے نے، اسی بڑا ڈرے کہ اللہ دے نبی نو کسے نے اغوا کر لے آئے، اسی بڑا گھبرائے، انتظار کردے رہتے رات نیند کیویں آئے۔ صحابہ کہندے نے بڑے غمگین، بڑے پریشان، گھراں دے وچوں بھی پتہ کر لیا، آپ گھر اندر بھی موجود نہیں، غمگین بڑے ہیں۔ رات دا وقت گزردا جا رہا ہے، گزردا جا رہا ہے، اللہ جانے اللہ دے نبی کدھر چلے گئے، اغوا کر لے گئے یا سونے پیغمبر نو قتل کر دیتا۔ ایتھے بھی گل سمجھ آئی ہے کہ صحابہ بھی علم غیب، یہ پتہ نہیں بلیاں کیویں جاندیاں نے، ہیں پتہ نہیں یہ ملنگ تے ملنگڑیاں کیویں غیب جان دیاں نے۔ صحابہ تو عظیم کون ہے؟ اوے انبیاء تو بعد اگر کسی دا رتبہ شان ہے تو صحابہ کرام نے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ صحابہ کہندے نے بڑے پریشان، کوئی سمجھ نہیں آ رہی معاملہ کی بنے ہیں۔ رات دا پچھلا پہر بھی گزر گیا، کہن لگے صبح فجر دا ویلا ہے تے کھڑے ہیں انتظار اندر تے محبوب پیغمبر غار حرا والوں کتھوں اللہ تانوں لے جائے، اللہ تانوں مکے دی حاضری دے دے، اللہ انہاں نوں کعبۃ اللہ دے جمعے دے دے، اللہ انہاں نوں کعبۃ اللہ دیاں نمازاں دے دے۔ صحابی کہندے نے آپ غار حرا والے پاسوں آ رہے نے، آپ نوں آندیاں ویکھیا تے ساڈا چہرہ کھل کھلا اٹھیا۔ آپ صحابی کہندے نے اسی کیا سونے ہو ساری رات غمگین رہے ہاں، ساری رات پریشان رہے ہاں، آقا جی تسی کدھر چلے گئے؟ محبوب پیغمبر نے فرمایا او میرے صحابہ میرے کول جنہ دا نمائندہ آیا سی، میں اودے نال گلاں باتاں کرن واسطے گیا سا۔ محبوب پیغمبر کہہ رہے نے جنہ دا نمائندہ آیا سی۔ کون کہندا ہے؟ جھوٹ بولدا ہے جیڑا کہندا ہے کہ جنات ہے ہی نہیں، جھوٹ بولدا ہے جیڑا کہندا ہے کہ جنات مخلوق ہی کوئی نہیں۔ اور اسی طرح میں بخاری اندر میں گل مکان لگا، میں توجہ میرے علم میں صحیح البخاری اندر پڑھے ہیں، محبوب پیغمبر نے فرمایا، آپ فرماندے نے او اذان دینے والو، اذان دینے والو، اذان دینے والو، یہ بڑی بڑی نیکی جی اذان دینا۔ آپ نے فرمایا اذان دین والے ہو تو انو بشارت ہوئے، خوشخبری ہوئے۔ آپ نے اپنے ایک سے بکریاں چران لا سی صحابی تے آپ نے نا انہوں کیا میرے صحابی جدوں بکریاں چران جانا ہے تے جتھے بھی نماز دا وقت ہو جائے تے اذان دے دینی۔ سونے کیوں؟ فرمایا تیری اذان جن سنن گے، تیری حدیث لفظ سنا رہے ہیں، حدیث
فرمایا تیری اذان جن سنن گے، فرمایا تیری اذان انسان سنن گے، یا جتھے تک تیری آواز جائے گی کل قیامت والا دن ہوئے گا ساری تیرے بارے گواہیاں دین گے۔ اوے اذانہ دیا کرو یا نوجوانوں بزرگو، شرما لا دیو، شرما لا دیو، اذان نہیں آندی تے اذان سکھو، اذان دیا کرو، یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ خیر جڑی بات میں عرض کرنا چاہنا کہ جنات ہے نہیں تے جنات ایویں بندے نو تکلیف بھی انج نہیں دیندے، تکلیف ہو ادو ہی انہاں دے پاور تے غلبہ ہوندا ہے جدوں اسی دین دے کولوں دور ہوئی جانے ہیں۔ جننے تسی دین کولوں دور ہو گے نا انہاں دا غلبہ تواڈے تے زیادہ ہوئے گا۔ ہن تسی نماز پڑھو ہی نہ، تسی نماز پڑھو ہی نہ، تواڈے بچے نماز پڑھن ہی نہ کدی تسی صبح شام دے اذکار کرو۔ اے اذکار نے نا، اذکار صبح شام دے جڑے نبی نے دسے نے، اے اللہ دی قسم ایٹم بمب جے، ایٹم بمب کوئی جن تہاڈا کچھ بگاڑ ہی نہیں سکدا جے تسی پڑھو تے صحیح، پر پڑھدا کوئی نہیں۔ پر رشتہ بھی کرنا ہوئے نا، رشتہ بھی تے اسی ویکھنے ہاں کہ بینک بیلنس ہونا چاہیے۔ میں بڑی خوشی ہوئی کل یا پرسوں مینوں کسی دا فون آیا تے کہن لگا جی قاری صاحب میں اپنی بچی دا رشتہ کرنا ہے تے کوئی بچے دا دسو۔ یار اگوں نے جڑا میں دسیا تے انہیں کمال کر چھڈی۔ میں کہا جی بچہ میری نظر چیک ہے تے ہے بھی اہل حدیث نے تے تسی بھی چونکہ اہل حدیث ہو تے تسی یار ویکھ لو۔ مینوں پتہ کی کہن لگا، قاری صاحب اہل حدیث ہے وے ٹھیک، اے مینوں دسو نمازی ہے وے کہ نہیں، نمازی ہے وے کہ نہیں۔ اسی سگریٹ پین والا کہنے دے دیو، نشہ کرنے والا دے دیو، یار وہ دیاں زمیناں بڑیاں نے، وہ دے پلاٹ بڑے نے، وہ دا بینک بیلنس بڑا، وہ نہیں۔ کنے تانوں ایک گل دس دتی ہے، محبوب پیغمبر نے فرمایا فاظفر بذات الدین، اوے جدوں وی دھی پتر دا ویاہ کریا جے دین نو ترجیح دے آ جے، دین وچ بڑی خیر جے، اللہ دی قسم دین وچ بڑیاں برکتاں جے۔ اوے ہور کچھ نہیں، بچی دین والی جو لیاؤ گے ہور کچھ نہیں تے کم از کم اینی تے گل ہوئے گی نا کہ جڑی اگے نسل آ رہی ہے وہ تے دین دا رنگ چڑھے گا۔ اوے ہور کچھ نہیں، اسی کہنے ہاں خالی بچی نہیں دیکھنی، پیچھے بھی مال چنگا ہونا چاہیے۔ چل یار بچے دی، ایک بندہ کہنے لگا کہ یار بچے دے نال چلو کوئی موڈا لگ جائے گا۔ اے موڈے رب لاندا ہے، رب کو توقع رکھ، بندیاں دے کولوں کی لالچ دس رکھ دے ہو؟ رب نے غنی کرنا جے، بندہ بھی کوئی کسے نو امیر کردا ہے؟ کوئی بندہ کسے نو امیر نہیں جے کردا، امیر کردا تے میرا رب کردا ہے، غنی کردا ہے تے میرا رب کردا ہے۔ آئندہ جڑا خطبہ ہونا ہے نا، جڑا میں آئندہ خطبہ دینا ہے، ایک کوشش کر کے تساں ساریاں نے آپ بھی آنا تے لے کے بھی آنا۔ میں پتہ کی بیان کرنا آئندہ خطبے چ بیان کرنا، رب شان دے، رب مقام دے، رب عزت دے، رب کوٹھی دے، رب بنگلے دے، رب اولاد دے، رب بیوی دے، اوے سب کچھ رب دے، کی کرنا ہے؟ اکھاں پھیر لینیاں نے، اکھاں پھیر لینیاں نے۔ اور نہیں، یہ بڑا ہی روحانی انشاءاللہ میرا آئندہ خطبہ ہونا ہے، بڑا میں قرآن پڑھنا ہے اس خطبے دے اندر، تانوں کئی انبیاء دیاں میں گلاں سناواں گا انشاءاللہ، بڑا روح تازہ ہوئے گا۔ خیر جڑی بات میں عرض کر رہے ہیں یار بچیاں دے رشتے کریا کرو، دین نو ترجیح دیا کرو۔ بڑا میرا دل خوش ہویا، میں دعا کرنا گا اللہ او باپ جنہیں گل کیتی سی اللہ او دے بچی دے نیک اسباب پیدا فرما۔ اور اگلی گل جڑی میں تواڈے نال کرن لگا ماں، جنات انہاں دے علاج واسطے قرآن بڑی عظیم روحانی اور نورانی کتاب ہے، یہ دے اندر علاج ہی علاج ہے۔ اے جڑے تویز لٹکائی پھر دے نا کئی بیبیاں تے کئی بندے، اے تویزاں کولوں بچو یار۔ مینوں یاد ہے اللہ دے نبی نا تشریف فرمانے تے 10 بندے آئے کٹھے، انہوں نے نا ہاتھ کیتے جی اسی بیعت کرنا چاہنے ہیں، مسلمان ہونا چاہنے ہیں۔ اچھا 9واں دے محبوب پیغمبر نے بیعت لے لئی تے ایک نو چھڑ دیتا، ایک نو چھڑ دیتا۔
صحابہ کہن لگے سونےو نوواں دے کولوں بیعت لے لئی جے تے ایک نوں کیوں چھوڑیا جے؟ تے پتہ ہے اللہ دے نبی نے کی فرمایا؟ ان علیہ تمیما، انہیں تویز لٹکایا ہے۔ یہ دی بیعت کیویں لواں؟ انہیں تویز لا دے وے تے میں بیعت لے لینا وا۔ تانوں پتہ ہی نہیں کہ سونے پیغمبر نوں انہاں تویزاں نال نفرت کنی ہے۔ ہوویں بھی تو نمازی تے گالے تویز پایا، کی کرنا تویز نے تینوں؟ جی مینوں بخار بڑا چڑھدا وا، لا دیو، جے بخار چڑھ جائے گا تے میرے نال رابطہ کر لیا گا۔ جی مینوں اے مرض لگ گئی سی، میں ڈرنا بڑا، کی تویز نے تیرا ڈر روک دینا؟ اپنے عقیدیاں نو درست کرو، عقیدیاں نو۔ اور صحیح مسلم دی آخری حدیث تانوں سنا کے بات ختم کرنا۔ محبوب پیغمبر نے فرمایا، آپ فرماندے نے اجتنبوا سبع الموبقات یا رسول اللہ صلی اللہ صحابی رسول کہندے نے اللہ دے نبی جی، محبوب پیغمبر نے صحابہ نو دسیا، او میرے صحابہ میں تانوں 7 جڑے نے تباہ کرنے والے برباد کرنے والے گناہ نہ دس دیاں؟ صحابہ کہنے لگے اللہ دے نبی جی ضرور دسو۔ فرمایا پہلے نمبر تے اللہ دے نبی نے گنیا الاشراک باللہ، اللہ دے نال شرک۔ دوسرا گناہ جڑا سونے پیغمبر نے گنیا والسحر، جادو۔ اج ہر تیسرا چوتھا بندہ اس مرض دے اندر مبتلا ہے۔ کوئی بندہ چنگی روٹی کھاندا کسی نو یہ بھی برداشت نہیں، اپنے ہی دوسرے نو برباد کرن دی، رشتہ نہیں لین دین دا کوئی معاملہ بنیا انہیں کہا چنگا پھر نہیں دیتا رشتہ نہ پھر تسی بھی سکھ لے جاؤ گے تو پھر کہنا اچھا اونوں تسی تکلیف دین دی کوشش کرو گے تو تسی سکون وچ رہو گے، تسی سکون وچ کدی نہیں رہ سکدے۔ حضرات اے جڑیاں گلاں میں کیتیاں نے نا بڑے اختصار دے نال اس کر کے کیتیاں نے کہ اے جعلی جڑے عامل پیر بابے نے نا انہاں کولوں بچو، تے جڑے صحیح قرآن دے نال علاج کرن والے لوگ نے انہاں دے کولوں دم کرواؤ، ضرورت پیندی ہے۔ جنات دا کوئی مسئلہ بندا ہے، جادو دا کوئی مسئلہ بندا ہے، ایویں نظر بد دا اے نظر جڑی ہے بہت زیادہ لگ رہی، اے دا بھی علاج قرآن وچ حدیث وچ موجود ہے۔ میں ہن دعوت دیاں گا برادر مکرم عظیم مذہبی سکالر حضرت مولانا حافظ عرفان محمدی صاحب، چونکہ اے جنات دا جادو دا علاج کردے نے، اے تشریف فرما نے، اے آخری ان گفتگو اس حوالے نال اے تہاڈی رہنمائی کرن گے۔ گھر دے اندر پریشانی ہے تے میری خواہش ہے کہ اگر کوئی ساڈے سلفی العقیدہ لوگ اس مرض دے اندر مبتلا نے تے او علاج انہاں کو کروا سکدے نے۔ میں دعوت سخن دیاں گا حضرت مولانا حافظ عرفان محمدی حافظ اللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا یفلح الساحر حیث اتی۔ آپ نے جنات کی حقیقت کے حوالے سے مدلل گفتگو سماعت کی ہے۔ سلفی صاحب بیان کر رہے تھے جنات کی حقیقت کے حوالے سے اور ان کی شادیوں کے حوالے سے کہ ان کی شادیاں بھی ہوتی ہے، تو میں مسکرا بھی رہا تھا کیونکہ ایک بندہ ہوتا ہے کہ جس نے کتابوں میں پڑھا ہوتا ہے، ابھی آپ نے سنا ہے، تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی یہ فیلڈ ہوتی ہے، تو چونکہ میری یہ فیلڈ ہے تو اس حوالے سے بڑی اچھی گفتگو فرمائی ہے انہوں نے۔ چند دن پہلے میرے پاس ایک بچی آئی اور اس کا علاج کر رہا تھا، اس کے والد واپڈا کے آفیسر تھے، تو اس میں تقریباً جنات کا ایک پورا قبیلہ تھا، 23 بندے۔ تو پہلے میں نے ایک مرتبہ ان کو وارننگ دی، میں نے کہا کہ میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، اس کو چھوڑ دو۔ جب دوبارہ وہ آئے تو میں نے کہا کہ آج میں پورا قبیلہ تباہ برباد کر دوں گا۔ تو انہوں نے مجھے جس چیز کا واسطہ دیا وہ بڑی دلچسپ تھی۔ وہ کہنے لگے کہ ہمارے بچے کی شادی ہے 10 دسمبر کو، اس لیے آپ ہمیں چھوڑ دیں۔ تو یہ نہیں کہ یہ شادیوں کا کنسیپٹ ان میں بھی پایا جاتا ہے، تو پھر میں نے ان کو اسلام کی دعوت دی تو وہ مسلمان ہو گئے۔ ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو جادو کا انکار کرتے ہیں۔ واللہ العظیم ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، ہم جانتے ہیں، اور میرے موبائل میں بھی
ویڈیوز تصویریں موجود ہیں، ایسے ایسے لوگ آتے ہیں، ایسی ایسی بچیاں آتی ہیں کہ جن کے جسم پہ کٹ لگتے ہیں اور ہم دیکھ نہیں سکتے اس کو۔ مرید کے مرکز میں اہل الحدیث بھائی ہیں، عبد الجبار بھائی ان کا نام ہے، اتنی ان کی داڑھی ہے۔ تقریباً 3 ماہ پہلے میرے پاس جب آئے، 4 بیٹیاں تھیں ان کی۔ یہ وہ باتیں ہیں کہ جو میرے تجربات میں ہیں، جو ہم نے خود کی ہیں۔ خواب میں ان کو سانپ نظر آتا ہے اور سانپ اس کو کہتا ہے کہ ہم نے تیری بچی کو مار دینا ہے۔ صبح وہ بچی فوت ہو جاتی ہے۔ 1 ہفتے کے بعد پھر یہی خواب آتا ہے، پھر دوسری بچی فوت ہو جاتی ہے۔ پھر 1 ہفتے کے بعد خواب آیا، اسی طرح سانپ نظر آتا ہے، تو 3 بچیاں ان کی فوت ہوئی۔ پھر جب وہ میرے پاس آئے، اللہ کے فضل سے قرآن و سنت سے ان کا علاج کیا، آج بھی ان کی 4تھی بچی زندہ ہے، حیات ہے اور وہ صحیح سلامت ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ ان کے گھر کو آگ لگتی ہے، پورا گھر جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جادو ہے، اس کی حقیقت ہے، اور اس کے بچاؤ کا طریقہ وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ آپ دیکھیں کہ کائنات میں سب سے بہترین ہستی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، آپ نے کیسے جادو کا علاج کیا؟ 2 فرشتے آتے ہیں آسمان سے، صحیح بخاری کی روایت ہے، اور وہ فرشتہ دوسرے سے سوال کرتا ہے کہ اس کو کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اس کو جادو ہے۔ کس نے جادو کیا ہے؟ لبید بن عاصم نے کیا ہے۔ جادو کہاں پہ دفن ہے؟ فلاں کنویں میں جادو دفن ہے۔ تو قرآن و سنت سے ہم نے رہنمائی لینی ہے اور قرآن و سنت سے ہم نے علاج کرنا ہے۔ اب بعض لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تو چونکہ وحی آتی تھی، اس لیے آپ کو پتہ چلا کہ جادو فلاں جگہ پہ ہے اور فلاں نے کیا ہے۔ آج ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ جادو کہاں پہ دفن ہے اور کس نے کیا ہے؟ اس حوالے سے مختلف طریقے ہیں، میں 2 طریقے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اگر جاننا چاہتے ہیں کہ جادو کہاں پہ دفن، اور اللہ کے فضل سے ابھی چند دن پہلے میں نے عیسائیوں کے قبرستان سے ایک جادو کا پتلا نکالا، اس کی ویڈیو بھی میرے پاس موجود ہے، اور اسی طریقے سے نکالا۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ مجھے دکھا کہ جادو کہاں پہ دفن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ، اگر آپ کا تعلق باللہ، اگر آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہوگا، واللہ العظیم اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور رہنمائی کرے گا، ضرور رہنمائی کرے گا۔ خواب کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی فرما دے گا۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اور دوسرا طریقہ جنات کے ذریعے، یعنی کہ جو جن مسلط کیے گئے ہیں جادو کے ذریعے، ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں، اور یہ عام بندے کا کام نہیں، یہ ماہر معالج جو اس فیلڈ کا ماہر ہے یہ وہی کام کر سکتا ہے۔ تو میرا جو موقف ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اس چیز کی طرف نہ جائیں کہ جادو کس نے کیا ہے، جہاں پہ دفن ہے آپ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کریں کہ یا اللہ جادو جہاں بھی دفن ہے، جس نے بھی کیا اللہ اس کو وہیں پہ اس کا اثر زائل کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح بعض اوقات جادو ہوتا ہے، بعض اوقات گھر میں اثرات ہوتے ہیں اور بعض اوقات بچوں پر اثرات ہوتے ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے معالجین ہیں کہ جو ہر چیز کو جادو بنا دیتے ہیں۔ آپ میرے پاس آئیں، آپ کو نظر بد لگی ہے، جی آپ کے اوپر جادو ہے۔ فلاں کے اوپر اسیب ہے، جی آپ کے اوپر جادو ہے۔ ابھی پچھلے ہفتے مجھے میرے استاد گرامی مفتی عتیق الرحمان الوی صاحب ایک گھر میں لے کے گئے، وہ بچہ بولتا نہیں تھا، تو معالجین یہ کہتے تھے کہ اس کے اوپر جادو ہے، حالانکہ جادو نہیں تھا اس کے اوپر۔ اگر جادو ہو جائے تو سب سے پہلے آپ قرآن و سنت سے علاج کریں، معوذتین پڑھیں، فلق ناس پڑھیں۔ اگر پھر بھی معاملات بہتر نہیں ہوتے تو پھر ایسے معالج کا انتخاب کریں کہ جو قرآن و سنت سے علاج کرتا ہو، جو اس فیلڈ کا ماہر ہو۔ اب اس بچے کو نظر لگی تھی، معالجین کہتے تھے کہ اس کے اوپر جادو ہے۔
اور بعض اوقات اسیب ہوتا ہے، یعنی کہ جن چمٹ جانا، جنات ہوتے ہیں، جنات کا حملہ ہوتا ہے، لیکن معالجین کہتے ہیں کہ اس کے اوپر جادو ہے، اس کی وجہ سے کاروبار کی بندش بھی ہو جاتی ہے، پھر اسی طرح رشتوں کی بندش ہوتی ہے، پھر اسی طرح بہت ساری بیماریاں، آپ حیران ہوں گے کہ کینسر کی بیماری بھی اس کی وجہ سے ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بندے کے جسم میں خون کی طرح گردش کرتا ہے، تو جب یہ خون میں رہتا ہے تو پھر اس کی وجہ سے کینسر بھی ہو جاتا ہے۔ تو کینسر کا علاج بھی قرآن مجید میں ہے۔ آپ قرآن سے رہنمائی تو لیں، ہم نے قرآن کو پڑھا ہی نہیں، ہم نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں، رشتوں کی بندش ہو جاتی ہے۔ گجرانوالہ سے مجھے ایک ماہ پہلے ایک لڑکی کا فون آیا، ماشاءاللہ وہ عالمہ تھی، فاضلہ تھی، اور ہمارے جامعہ سلفیہ سے اس نے وہ فاقہ المدارس کمپلیٹ کیا تھا۔ تو معالجین کہتے تھے کہ اس کے اوپر جادو ہے۔ اس نے مجھے کال کی اور رونے لگی، کہنے لگی کہ حافظ صاحب اب یہ معاملات، یہ ہر گھر کا معاملہ ہے، کہنے لگے کہ حافظ صاحب تقریباً 100 سے زائد رشتے جو مجھے دیکھ چکے ہیں، بتاتے کچھ بھی نہیں ہیں، دیکھ کے چلے جاتے ہیں، تو اب میرا تو دل ہی نہیں کرتا شادی کرنے کو۔ معالجین کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جادو ہے۔ اب اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس بچی کو اسیب تھا، جس کے اوپر اسیب ہوتا ہے، جن کا چمٹ جانا۔ اب کوئی رشتہ دیکھنے والے اس گھر میں آتے ہیں تو شیاطین جنات اس کے ذہن میں وسوسہ ڈالتے ہیں کہ یہ لڑکی خوبصورت نہیں ہے، یہ لڑکا خوبصورت نہیں ہے، اور اسی طرح جب اس گھر میں آتے ہیں تو ان کو ایسے گھٹن محسوس ہوتی ہے، سر میں درد ہوتی ہے، تو وہ سمجھتے ہیں، شیطان ان کے ذہن میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ تمہیں اس گھر میں سکون نہیں ہے تو تمہاری بیٹی یا بیٹے کو کیسے سکون ہوگا۔ اصل میں حقیقت یہ، اس وجہ سے رشتوں کی بندش، رشتے نہیں ہوتے۔ تو آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ اگر یہ معاملات ہوں، ایسا معالج جو قرآن و سنت سے علاج کرتا ہو۔ ہم معالجین کے پاس جاتے ہیں، سب سے زیادہ اس معالج سے متاثر ہوتے ہیں جو جاتے آپ کا نام بتا دیتے ہیں، حالانکہ وہ جادوگر ہے۔ پہلے دور میں جادو کرنا مشکل تھا، آج کے دور میں جادو کرنا انتہائی آسان ہے۔ پہلے دور میں جب جادو کرنا ہوتا تھا تو جادوگر کے کپڑے چاہیے ہوتے تھے، اسی طرح بال چاہیے ہوتے تھے، ناخن چاہیے ہوتے تھے، لیکن آج کے دور میں تصویر سے، سوشل میڈیا سے تصویر لی جاتی ہے، اس کے اوپر جادو ہو جاتا ہے، نام کا پوچھ کے اس کے اوپر جادو ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ آپ حیران ہوں گے، وائس میسج سے بھی آپ کسی کے اوپر جادو کرنا، شرکیہ کلمات پڑھ کے اس کو میسج بھیجیں گے، وہ میسج سنے گا، خود بخود جادو ہو جائے گا۔ اب دیکھنا یہ کہ ان چیزوں سے ہم نے کیسے بچنا ہے۔ قرآن و سنت میں اس کی رہنمائی موجود ہے، قرآن نے ہر طرح سے ہماری رہنمائی کی ہے۔ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، یہ وسوسہ ڈالتا ہے۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی چند دنوں سے میری نماز میں خشوع خضوع نہیں ہے، اللہ کے نبی نماز پڑھتا ہوں، نماز میں مزہ نہیں آتا، اور میرے ساتھ ایک شخص نماز پڑھتا ہے، سبحان اللہ، اس کی نماز میں اتنا خشوع خضوع ہے کہ مجھے رشک آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کو پڑھا کرو نماز میں۔ چند دن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس سے پوچھا کہ بتاؤ آپ، تو کہنے لگا اللہ کے نبی اس کے بعد میری نماز میں خشوع خضوع آ گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ بتاؤ وہ ساتھی جو تمہارے ساتھ آ کے نماز پڑھتا تھا، کہنے لگے اللہ کے نبی اس کے بعد وہ نہیں آیا۔ آپ نے فرمایا تم جانتے ہو وہ کون تھا؟ صحابی کہتے اللہ کے نبی نہیں۔ فرمایا وہ جن تھا جو انسانی شکل میں آ کے تیرے ساتھ نماز پڑھتا تھا اور تیرے دل میں وسوسہ ڈالتا تھا کہ خشوع خضوع کے ساتھ میں نماز پڑھتا ہوں، یعنی کہ اس طریقے سے یہ انسان کو وسوسے میں ڈالتا ہے اور انسان کے اوپر حملہ کرتا ہے۔ لیکن اس سے بچنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ہر طرح سے رہنمائی کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ واش روم میں جانا ہے دعا پڑھ کے جاؤ، کیوں؟ جو شیاطین جنات واش روم میں انسانوں کو تنگ کرتے ہیں ان کا نام بھی اللہ کے رسول نے بتا دیا، فرمایا ولہان اس کا نام ہے، اور نماز میں وسوسے آتے ہیں، سکون نہیں ملتا، اللہ کے رسول نے اس جن کا بھی نام بتا دیا، فرمایا اس جن کا نام خنزب ہے۔ اگر نماز میں وسوسے آئیں تو یہ پڑھو اعوذ باللہ من خنزب، بتائیں اس سے زیادہ اور اسلام دین کیا رہنمائی کرے؟ ہر طرح سے اسلام دین ہماری رہنمائی کرتا ہے، اس کے باوجود ہم درباروں پہ جائیں، مزاروں پہ جائیں، شرکیہ کام کریں تو پھر ہمارا اللہ ہی آخر ہے۔ اور ایسے معالجین سے بھی بچیں جو انسان کے اوپر خوف طاری کرتے ہیں۔
اب ایک بندے کے اوپر جادو ہے، وہ معالج کے پاس گیا اپنا خوف کم کرنے کے لیے، لیکن معالج اس کو اور زیادہ خوف میں مبتلا کر دیتا ہے، کہہ دیتا جی آپ کے گھر میں تو اثرات ہیں، پھر بڑی بڑی کہانیاں چھوڑتے ہیں، جی میں نے 10 منٹ میں 5000 جنات جلا دیے۔ یہ کہانیاں ہوتی ہیں، آپ نے ایسے معالجین سے بچنا۔ کہانیاں کیوں سناتے ہیں؟ سب سے پہلے مریض کے اوپر خوف کو طاری کیا جاتا ہے، کیونکہ جب خوف کو طاری کیا جاتا ہے پھر اس کے بعد اس سے پیسے نکلانے کے لیے اس کی دولت پر حملہ کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے جی آپ کے اوپر بہت سخت جادو ہے، اس کے لیے مجھے محنت کرنا پڑے گی، تو آپ سے 2 لاکھ یا 1 لاکھ روپیہ لوں گا، اس کے بعد آپ کا علاج کروں گا۔ یعنی کہ آپ نے ایسے معالجین سے بچنا ہے جو اس طرح لوگوں پر ان کی عزتیں بھی محفوظ نہیں ہیں، ان کی دولت بھی محفوظ نہیں ہے۔ ابھی ایک بچی کا میں نے علاج کیا، فرسٹ ایئر کی وہ اسٹوڈنٹ تھی، اس کی نظر پر جادو تھا، اس کی نظر بند تھی، 1 سال سے اس کی نظر بند تھی، تو کہنے لگے اس کے والدین کہ ہم نے تقریباً 8 لاکھ روپیہ لگا چکے ہیں، جس کے پاس جاتے ہیں وہ کہتا ہے کہ 50,000 دو، کوئی کہتا ہے 1 لاکھ دو، کوئی کہتا ہے 2 لاکھ دو، کہتے ہیں کہ 8 لاکھ روپیہ ہم پیروں کو دے چکے ہیں، معالجین کو دے چکے ہیں۔ تو اللہ کے فضل سے چند دن صرف قرآن سے دم کیا، اللہ کے فضل سے اس کی نظر کھل گئی۔ تو اس لیے قرآن و سنت سے ہم نے رہنمائی لینی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتا کاہنا او عرافا، جو کسی کاہن کے پاس جاتا ہے، کسی نجومی کے پاس جاتا ہے، فرمایا کہ گویا کہ اس نے اس شریعت کا انکار کیا جو اللہ نے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے۔ آپ کسی معالج کے پاس جاتے ہیں، میں چند نشانیاں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کیسے فرق کر سکتے ہیں کہ ایک معالج کا وہ قرآن سے علاج کرتا ہے یا جادو کے ذریعے علاج کرتا ہے۔ سب سے پہلے آپ کسی معالج کے پاس جاتے ہیں، جاتے ہی وہ آپ کا نام بتا دیتا ہے، سمجھ لے کہ وہ جادوگر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ ایک ہمزاد کو پیدا کیا ہے۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہے اللہ کے رسول کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک دن میرا ہمزاد جن انسانی شکل میں میرے سامنے آتا ہے، آ کے کہتا ہے کہ عبداللہ اب تو نیک اعمال کرنا بس کر دو، جب میں تیرے ساتھ آیا تھا تو میں پہاڑ کی طرح تھا، تو نے اتنے نیک اعمال کیے کہ میں بالکل کمزور ہو چکا ہوں، مکھی کی طرح ہو چکا ہوں۔ جب لوگ نماز پڑھیں گے، اذکار کریں گے، تو پھر جنات کی کیا مجال ہے کہ انسان کے اوپر حملہ کریں۔ تو اس لیے کسی معالج کے پاس جاتے ہیں، وہ بتا دیتا ہے کہ آپ کا یہ نام ہے، آپ فلاں جگہ سے آئے ہیں اور آپ اس کام کے لیے آئے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بڑا اللہ کا ولی ہے، وہ تو شیطان ہے، جنات سے کام لیتا ہے، اور جنات سے کام لینا درست ہی نہیں ہے شریعت کی روح سے۔ اور اسی طرح کپڑے منگوائے جاتے ہیں، جی آپ کپڑے لے کے آئیں، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے اوپر جادو ہے کہ نہیں۔ پھر اسی طرح کہا جاتا ہے کہ یہ تعویذ لے جائیں، ان کو آپ نے اپنے گھر میں چلانا ہے، اس چیز کی آپ نے دھونی دینی ہے۔ اور اسی طرح کہا جاتا ہے کہ آپ نے ایک پڑھائی دیتے ہیں کہ آپ نے یہ پڑھائی اپنے گھر کے ایک کمرے میں 40 دن تک پڑھنی ہے، لائٹیں بند کر کے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ ہم نے تو قرآن کی پڑھائی دی ہے، حالانکہ وہ جادوگر ہے، جس جن سے وہ کام لے رہا ہے وہ جن عیسائی جن ہے۔ اور اسی طرح کیل لیتے ہیں کہ یہ کیل اپنے گھر میں جا کے لگا دیں، اس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ جنات، جادو نہیں ہوگا۔ تو ان چیزوں سے آپ نے بچنا ہے۔ میں صرف ایک بات سنا کے اپنی بات کو سمیٹتا ہوں کہ کس طرح ہم ان چیزوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ انڈونیشیا کے ایک بہت بڑے معالج ہیں وحید عبدالسلام بالی، ان کے پاس ایک نوجوان آیا، آ کے کہتا ہے کہ ہماری بستی میں ایک جادوگر ہے اور پوری بستی کے لوگ اس جادوگر کو مانتے ہیں، معروف ہے، مشہور ہے کہ جو اس کی مخالفت کرتا ہے جادوگر اس کی شادی نہیں ہونے دیتا، اس کی شادی کامیاب نہیں ہوتی، اور پورے لوگ علاقے کے لوگ اس جادوگر کو مانتے ہیں۔ اب اس نوجوان کی شادی کا موقع تھا، علاقے کے لوگ کہتے ہیں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی شادی کیسے کامیاب ہوگی، کیونکہ یہ جادوگر کے مخالف ہے، جادوگر کو گالیاں نکالتا ہے۔ تو وہ شیخ صاحب کے پاس آئے تو شیخ صاحب فرمانے لگے کہ آپ کو جادوگر کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، آپ کو میں چند احتیاطی تدابیر بتاتا ہوں، آپ نے اس پر عمل کرنا ہے تو جادوگر آپ کو
کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اور احتیاطی تدابیر یہ تھی، شیخ صاحب فرمانے لگے کہ آپ نے ہمہ وقت باوضو رہنا ہے، پھر اسی طرح نماز کی پابندی کرنی ہے، تہجد کی نماز ادا کرنی ہے، صبح شام کے اذکار پڑھنے ہیں، سوتے وقت آیت الکرسی کی تلاوت کرنی ہے، صبح کے وقت آپ نے عجوہ کھجور کو کھانا ہے، زمزم پینا ہے۔ یہ تقریباً 10 احتیاطی تدابیر بتائی تو وہ لڑکا نوجوان کہنے لگا کہ میں اپنے علاقے میں جاتا ہوں۔ اس کے بعد میں نے احتیاطی تدابیر پر عمل کیا۔ اب علاقے کے لوگ بھی پریشان تھے کہ یہ وہ شخص تھا کہ جو جادوگر کے مخالف تھا۔ جب پوچھا نوجوان سے تو نوجوان کہنے لگا کہ میں نے یہ احتیاطی تدابیر کی ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہیں، اس کی وجہ سے پورے علاقہ اور پوری بستی کے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے صبح شام کے اذکار کی پابندی کریں، قرآن کی تلاوت کریں۔ اگر جادو ہو بھی جاتا ہے، کوئی معاملات ہیں، رشتوں کی بندش ہے، تو ایسے معالج سے رابطہ کریں جو قرآن و سنت سے علاج کرتا ہو۔ تو میں چونکہ شکر گڑھ میں پہلے کام کرتا تھا، تو اللہ کے فضل سے بہت سارے ایسے بھائی جو مجھے ابھی بھی اس مجمع میں نظر آ رہے ہیں جو میرے پاس شکر گڑھ میں جاتے تھے، اور ہماری بہنیں بھی بہت ساری ایسی ہیں کہ جو یہاں سے شکر گڑھ جاتے تھے میرے پاس۔ تو پھر میں نے لوگوں کی سہولت کے لیے سوچا کہ میں خود ہی لاہور چلا جاتا ہوں۔ تو اب یہ مسجد کا جو ساتھ والا مکان ہے، یہاں پہ میں انشاءاللہ 3 دن بیٹھا کروں گا، ہفتہ اتوار اور سوموار، صبح 9 سے 12 بجے تک، شام 4 سے 8 بجے تک۔ تو اگر کوئی معاملہ ہو یا کوئی شخص اس طرح سے مشاورت کرنا چاہتا ہو، جادو کے معاملات ہوں، اثرات ہوں، گھر میں خون یا پانی کے چھینٹے آتے ہوں، کاروبار کی بندش ہو، رشتوں کی بندش ہو، تو آپ اس حوالے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرے استاد گرامی محترم جناب شیخ اقبال سلفی صاحب اسلام آباد والے، ان سے میں نے یہ کام سیکھا ہے، اور اب الحمدللہ اپنے علاقے میں شروع کیا تھا، اس کے بعد ادھر میں شروع کر رہا ہوں۔ میرا مقصد یہی ہے کہ ہم لوگوں کی خدمت کریں، انسانیت کی خدمت کریں، اور لوگوں کو تعویذوں سے، مزاروں سے، درباروں سے توڑ کر قرآن سے جوڑیں۔ تو الحمدللہ قرآن و سنت سے علاج کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مریضوں کو شفا عطا فرمائے، حاسدین سے محفوظ فرمائے، اور جادوگروں کے جادو سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ ایک بات مجھے ابھی یاد آئی، کچھ لوگ اپنے گھر میں اونٹ کے گھٹنے کی ہڈی رکھتے ہیں، کیونکہ یہ بات مجھے اس لیے نظر آئی کہ جب یہ میں نے مکان لیا اور میں اس مکان میں گیا تو اس میں ایک ہڈی پڑی ہوئی تھی، ابھی بھی وہاں پہ پڑی ہوئی ہے اگر کوئی دیکھنا چاہے تو جو لڑکے صفائی کر رہے تھے انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ سب یہ کس چیز کی ہے؟ تو میں نے ان کو بتایا کہ یہ اونٹ کے گھٹنے کی ہڈی ہے۔ یہ لوگ اس لیے اپنے گھر میں رکھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے جادو نہیں ہوتا۔ یہ جاہلانہ کلمات ہیں، ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں۔ حالانکہ اونٹ کے متعلق تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر بد اتنی باری ہے کہ اس کی وجہ سے جوان اونٹ ہانڈیا میں چلا جاتا ہے اور انسان قبر میں چلا جاتا ہے۔ اگر اونٹ کو نظر لگ جائے تو اس کی وجہ سے وہ ہانڈیا میں چلا جاتا ہے، انسان قبر میں چلا جاتا ہے، تو پھر اس بات کی کیا حقیقت ہو سکتی ہے کہ اس ہڈی کی وجہ سے جادو نہیں ہو سکتا؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی کثیر تعداد نظر بد کی وجہ سے قبروں میں چلی جائے گی۔ اب بعض لوگوں کو نظر بد ہوتی ہے، بعض لوگوں کو اسیب ہوتا ہے، مس ہوتا ہے، لیکن ہمارے معالجین ہر چیز کو جادو بنا دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔